الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث کیا، لیکن ان سبوں نبیوں کے مبعوث کیے جانے کا ایک مقصد تھا، ایک پیغام تھا. اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت، پیغام رسالت، توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. اور یہی پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں قدم ڈالے، اس دار فانی میں آئے، وہ مبارک دن، وہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہی وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جس دن 12 تاریخ آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں پیدا فرمایا. 12 ربیع الاول کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وفات بھی دیا. یعنی مرنے اور پیدا ہونے کا دن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی دن کو خاص کیا. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل بسا پڑا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹ آف برتھ منایا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر اسلام میں ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش منانا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تاریخ پیدائش منواتے اور مناتے. لیکن اسلام میں اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص ڈیٹ آف برتھ مناتا ہے یا مرنے کا دن مناتا ہے، جنم دن مناتا ہے یا وفات کا دن مناتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کی ڈیٹ آف برتھ منانے کا کوئی بھی ثبوت نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نہ قرآن میں کہا منانے کے لیے، نہ احادیث میں کہا گیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے یا اپنے رویے سے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ ڈیٹ آف برتھ منائے، تاریخ پیدائش میری منایا جائے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو اسلام میں جو نیا کلچر، نیا تہذیب، نئے بدعات اور خرافات جو انگریزوں نے ڈال دیا، یورپ والوں نے ڈال دیا، اس کو ہم اپنے معاشرے سے نکالے، اپنے معاشرے سے ان کو سمجھوتا نہ کرے، اپنے معاشرے میں اس کو نہ جوڑے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان دین سے ہٹتا جا رہا ہے اور دنیاوی کلچر اور انگریزی کلچر جو ہے ہمارے تہذیب میں، ہمارے ثقافت میں، ہمارے تمدن میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں ڈھالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اس دنیا میں گزارے، اس طریقے سے آپ جو ہے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزاریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. طائف میں جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار مار کر وہاں کے اوباشوں نے لہو لہان کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی صبر کیے. حالانکہ فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان سارے لوگوں کو پیس پیس کر ان پہاڑ میں ڈال کر کے قیمہ بنا دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہ کہ میں ظالم اور جابر بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں پریشانیاں اور مصیبت آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
چپ رہے، صبر کیے اور اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی اسے پوری دنیا میں چمکا دیا۔ اور ایک اقوال ذری بھی ہے کہ اگر کسی آدمی پر اگر مصیبت اور پریشانی آ جائے، اگر مصیبت اور پریشانی کسی آدمی کو گھیر لے تو وہاں پر اکتانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہیرے جو ہے ہمیشہ اندھیرے ہی میں چمکتا ہے۔ جب ہر طرف سے کوئی راستہ نہ ہوگا تو آپ جب پریشان ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ اندھیرے میں ہیرا ہی چمکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہزاروں لوگ آج پوری دنیا میں مسلمان پھیلا ہوا ہے اور عالم اسلام کا بول بالا ہے، اور عالم اسلام اور مسلمانوں کا جھنڈا جو ہے پورے عالم میں لہر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد ان کی امی انتقال ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ آپ اپنے دادا پر یا اپنے چچا پر بوجھ بن جائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چراتے تھے اور جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں ضرور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم لوگ بھی، آج ہم لوگ کے نوجوانوں کا حال دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان بس یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، بیجا گوسٹنگ، بیجا خرافات چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، غلط باتوں میں، غلط چیزوں میں پھنس کر الجھے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بناتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر پورے عالم کے مسلمان نوجوان اگر ایک چیز پر ٹارگٹ اور فوکس کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے جو نوجوان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ اس ٹارگٹ کو چن کر کے وہ اپنی زندگی گزارے۔ آج یورپین ممالک کو دیکھ لیجئے، انگریزوں کے ممالک کو دیکھ لیجئے کہ وہاں کے جتنے بھی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سب کا ایک فوکس ہوتا ہے، دینے کا مقصد ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے مسلمانوں کا حال، ہمارے مسلمان نوجوانوں کا حال کہ وہ فجر کی نمازیں چھوڑ کر کے بستر میں پڑے رہتے ہیں، پوری رات فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، 2 بجے رات 3 بجے رات تک کے بعد وہ سوتے ہیں اور صبح میں جا کر کے 10 بجے 11 بجے دن میں وہ جگتے ہیں۔ فجر کی نماز چھوڑ دیا، جس وقت اللہ تبارک و تعالی رزق بانٹتے ہیں وہ برکت کی گھڑی کو چھوڑ دیا، اس وقت وہ سویا ہوا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ مسلمان کہتے ہیں ہم تنگی میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مسلمان کا کوئی ٹارگٹ نہیں، جینے کا مقصد نہیں ہے کہ آخر وہ کیا کرے، وہ جینا بھی کوئی جینا جس میں کوئی مقصد نہ ہو۔ انسان کو اپنا مقصد اور ٹارگٹ بنانا چاہیے، ٹارگٹ چننا چاہیے اور اس ٹارگٹ کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک درجی ہوتا ہے، اب سلائی کرنے والا جو ایک درجی ہوتا ہے، ان کے پاس اگر کوئی آدمی جائے کہ میں کپڑے سلنے والا کا میں اچھا درجی بن جاؤں گا، اچھا ماسٹر بن جاؤں گا کپڑا سلنے کا، اگر وہ جائے اور صرف دکان میں آ کر کے بیٹھ کر چلا ہے اور اس پہ وہ فوکس نہ کرے، محنت نہ کرے تو وہ کبھی بھی ماسٹر نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی بھی کپڑے کا سلائی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ پوری زندگی کاج بٹن ہی کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اسلام پر، دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے مطابق اپنے ذہن کو نہیں بنائیں گے اور اپنی زندگی میں کوئی مقصد اور ٹارگٹ نہیں چنیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج پوری دنیا سے میں یہ اپیل کروں گا، جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی کچھ بننے کا، کچھ نکھرنے کا، کچھ آگے کرنے کا، کچھ ایک ٹارگٹ بنائے، ایک سوچ بنائے اور ایک ذمہ دار آدمی بنے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی میں اس کو برکت عطا فرمائے گا اور وہ سکسیسفل آدمی بنے گا۔ انگریزوں میں دیکھ لیجئے، ترقی یافتہ ممالک جتنے بھی آپ ممالک اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک لوگوں کا وہاں پر ایک کنسیپٹ ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کا، کر گزرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک فوکس ہوتا ہے، جس کے تحت وہ آج ترقی یافتہ ممالکوں میں سے شمار ہونے لگا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ ٹارگٹ نہیں بنائیں گے اور ایسے ہی اپنی زندگی یوں ہی برباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہمیں برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں تمام
لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکے سچے نمازی بنائے اور صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی صحیح راستے پر ہم سب کو گامزن عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہم سب کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو ایسا نہیں کھیل کود میں گزارتے تھے، بلکہ وہ خود اپنا ذریعہ معاش تلاش کر کے خود کمائی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے. اسی طریقے سے ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے کا اور دوسروں پر بوجھ نہ بننے کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.